حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. ایک مالک ہے، در حقیقت وہ ارض و سما میں ہر چیز کو سہارا دیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. اس مالک نے آپ پر مجھے عطا فرمائی ہے زیادہ پوزیشن بنسبت اس کے کہ کوئی اور دے سکتا. اس مالک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اپنے تمام تر شاندار فوائد کے ساتھ، جو کہ 1 بلین پاؤنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں میری ایک کمپنی ہے اور ہم دلوں کی خریداری کرتے ہیں، ہم دل خرید رہے ہیں، ہم دل اکٹھے کر رہے ہیں، ہم ایک دل کے لیے 1 لاکھ دیتے ہیں. کتنے لوگ پسند کرتے ہیں کہ اپنے دل بیچ دیں؟ میں اسی وقت ہم کل آپریشن کریں گے اور آپ کا کنبہ فوائد مٹے گا اور ہم لاکھوں پاؤنڈ حاصل کریں گے. کتنے لوگ رضاکارانہ طور پر پیش ہوں گے اس کمپنی کے لیے؟ ہمارے پاس رقم ہے، یہ بینک ہے، ہم دل خرید رہے ہیں، کوئی دینے والا نہیں. اگر میں آپ سے کہتا ہوں ایک مکان موجود ہے جسے آپ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، 4 بیڈ روم ہے، یعنی آپ کی ضرورت کی بہتر تکمیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عمدہ ہمسائیگی کوئی مسئلہ نہیں، مکمل سجا سجایا کوئی مسئلہ نہیں، مکمل طور پر ادائیگی شدہ کوئی مسئلہ نہیں. صرف ایک شرط ہے، آپ گھر میں رہائش رکھتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ فون کال کرتے ہیں اور فون گھر میں موجود ہے. دن میں 5 مرتبہ کال کرنی ہے، محض اس کمپنی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جس نے آپ کو مکان دیا ہے. یہ کیا ہے؟ محض کال. آپ صبح 7 بجے ایک کال کرتے ہیں، دوپہر 1 بجے ایک دوسری کال، سپہر 5 بجے ایک اور کال، سورج غروب ہونے پر ایک اور کال، سونے سے قبل پھر ایک کال. 5 منٹ صرف ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ، ہم صرف دیکھ رہے ہیں، گھر خوبصورت ہے. اور یہ کہ کرایہ نہیں، باقاعدگی کے ساتھ کال کریں اور شکر گزار ہوں اور مکان کی نگہداشت کریں اور اس کی حفاظت کریں. اور اگر کوئی اس مکان میں آتا ہے اور وہ محض 1 رات گزارنا چاہتا ہے اور وہ بھوکے ہیں، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیں، انہیں فراہم کریں. آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں یہ معقول ہے؟ دیکھا، ہر کوئی، یہ پڑتال نہیں ہے، میں کسی کی چیز کی پڑتال نہیں کرنے جا رہا. یہ بالکل ایک گیم شو نہیں ہے، اور میں نہیں کہتا کہ ادھر آئیں. میں بنیادی طور پر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ انسانوں کو تحریک دلائی جائے کہ وہ شکر گزار ہوں کہ انہیں کوئی چیز عطا کی گئی جس کی انہوں نے کوئی ادائیگی نہیں کرنی اور انہوں نے کوئی قیمت دینی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ مکان جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کوئی عمارت نہیں، بلکہ وہ مکان ہے آپ اور میں. کیونکہ وہ شخصیت جو آپ سے بات کر رہی ہے ایک جسم کے اندر ہے، وہ شخصیت مقید ہے آپ میں. یہ کہ آپ اس جسم کے اندر وہ حقیقی آپ ہیں، کیونکہ جب آپ مر جاتے ہیں جسم مر چکا ہوتا ہے. اور یہ کہ شخصیت محفوظ کر لی جاتی ہے اور ذمہ دار ہوتی ہے قبل اس کے کہ آپ جسم کے اندر آتے ہیں. یہ قدر و قیمت کی حامل تھی، یہ ایک جوہر کی حامل تھی، اور آپ کا ڈی این اے پہلے ہی اس پر تحریر تھا. یہی وجہ کہ وہ 2 انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ہی جڑواں بچے، نہ ہی کوئی اور وجود، کوئی بھی نہیں. حتیٰ کہ جب آپ انہیں کلون کیا جاتا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. اور جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری اپنی ذات اس زندگی کی مشہور ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، کیونکہ ہم نفع پانے والے ہیں. آپ کو یہ زندگی عطا کی گئی ہے، آپ نے اس کے بدلے کچھ نہیں دیا. کیا آپ تصور نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے جو اس صورتحال کی عکاسی کرتی ہے. اگر ارض و سما کے خالق محسن نے ہم سب کو یہ عطا کی ہے، پانی، ہوا، آنکھیں، سوچ بچار، ہماری اہلیت، ہمارے گردے، ہمارے دل، ہمیں کنبے عطا فرمائے، خود کی وضاحت کرنے کی اہلیت عطا فرمائی، ہمیں دولت دی، ملازمتیں، خوراک، جامع توازن، ملبوسات، وقار،
آزادی، احترام، استحکام، اتفاقاً زندگی بطور عطیہ ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا آپ اس کا تصور نہیں کرتے کہ یہ اس خالق کے لیے عین معقول ہے جو محسن ہے، آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے کہ ہمیں پہچان کرنی چاہیے، ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اور ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ میں نے 3 باتیں کہیں۔ میں نے پہلے کہا پہچان، کیا یہ درست ہے؟ کتنے لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ معقول ہے کہ ہمیں پہچاننا چاہیے اس مددگار کو؟ کتنے لوگ تصور کرتے ہیں کہ اگر اس محسن نے کچھ اصول وضع کیے ہیں شائستگی کے، وقار، احترام، انصاف، پاکیزگی، مساوات انسانوں کے درمیان، اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، کتنے لوگ اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں؟ کتنے لوگ اس کے ساتھ متفق ہیں؟ اگر آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا جاتا ہے اور آپ سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ اسے تسلیم کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، نمازیں پڑھو، عبادت کرو مخصوص اوقات اور مقامات میں، آپ خالق مددگار کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، محض شرط عائد کی ہے، خراج عقیدت پیش کریں، نمازیں، شکرانہ ادا کریں، نفیس بنیں، شیئر کریں، پرامن رہیں، پروقار رہیں، قابل عزت بنیں، سود مند بنیں، اللہ کی تابعداری کریں، ایک اچھے شہری بنیں، ایک اچھے انسان بنیں، نرم دل بنیں، حساس بنیں، خوش مزاج بنیں، خواہ 10 احکامات کے ہیں یا 50 احکامات۔ کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ خراج عقیدت کا یہ انداز درست ہے؟ یہ زندگی کا مقصد ہے، اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے اگر ہم بطور انسان کم از کم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ نتیجہ مذہبی ہی ہو۔ میرے لیے یہ ہے، آپ کے لیے یہ نہیں بھی ہو سکتا، یہ فلسفیانہ ہو سکتا ہے، یہ عملی ہو سکتا ہے، ایک منطقی ہو سکتا ہے، ایک استدلالی ہو سکتا ہے، ایک سائنسی ہو سکتا ہے، ایک منطقی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب ایک جیسا ہی ہے اگر ہم متفق ہوں۔ اگر بطور انسان ہم متفق ہوں اور اس نقطے پر جا پہنچیں تو ہم اسے جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، وہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر ہم سب اسے تسلیم کرتے ہیں کہ جب ہم اس کمرے سے نکلیں گے ہم ایک بہتر انسان بن جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے ہمسائیں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو مختلف دیکھتے ہیں جو ملازم ہیں۔ اگر آپ استاد ہیں آپ اپنے طلباء کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، آپ والدین ہیں اپنے بچوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، اگر آپ بچے ہیں آپ اپنے والدین اپنے کنبے کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، اگر آپ سفید فام ہیں آپ سیاہ فام لوگوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، اور اگر آپ سیاہ فام یا براؤن ہیں آپ زرد یا سفید فام لوگوں کو مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک مرد ہیں آپ عورت کو مختلف انداز سے دیکھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر آپ عورت ہیں آپ مرد کو مختلف انداز سے دیکھتی ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں آپ شادی کے اداروں کو مختلف انداز سے دیکھیں گے، کیونکہ آپ چیزوں کا معائنہ ان کی غرض و غایت سے کرتے ہیں۔ یہ مقصد، یہ نیت ہے، یہ فائدہ ہے، اور ہم تمام لوگ ذاتی مفاد کے حامل ہیں۔ اس حوالے سے کیا غلط ہے؟ ہمیں دوسروں کو استعمال کرتے ہوئے برا محسوس نہیں کرنا چاہیے، یا استعمال ہوتے ہوئے جبکہ دوسروں کو زحمت نہ ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ میں استعمال کی جانے پر برا نہیں مانتا، یا آپ کو استعمال کرتے ہوئے، جب تک انہیں غلط استعمال کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ زندگی یہی کچھ ہے، عاجزی، کچھ دو کچھ لو، عزت، احترام، شائستگی، برداشت، صبر و تحمل۔ لہذا ایک بیان موجود ہے، ہم ایک بیان دیتے ہیں اور یہ کہتا ہے کوئی موجود نہیں، کوئی پہچان کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی خراج عقیدت کے لائق نہیں ما سوائے خالق کے، محسن۔ یہ ایک سادہ بیان ہے۔ اب آپ اسے اپنے دل میں ادا کر سکتے ہیں، اپنے دماغ میں ادا کر سکتے ہیں، آپ اسے مذہبی کہہ سکتے ہیں یا فلسفیانہ بیان، لیکن باوجود اس کے آپ تردید کر سکتے ہیں اگر ایک محسن اور مربی موجود ہے، میں فائدہ اٹھانے والا ہوں اور مجھے زندگی عطا ہوئی اور اس کی تمام چیزیں، اور مجھے اسے پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ متفق ہیں کہ کوئی موجود نہیں ہے زیادہ قابل تعظیم،
پہچاننے کے لائق، اطاعت کے لائق کوئی زیادہ قابل تعظیم نہیں ہے، خراج عقیدت کا حقدار، ما سوائے مددگار۔ کتنے لوگ اس سے اتفاق کریں گے؟ اب وہ لوگ جو اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، اب یہ سوال پوچھیں، آپ اپنے ہاتھ نیچے رکھیں، کیونکہ آپ مذہبی نقطہ نظر کے حامل ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں، اور میں مذہبی نقطہ نظر کے تحت نہیں پوچھ رہا، میں انسان مابین انسان پوچھ رہا ہوں۔ لہٰذا میں دوبارہ سوال پوچھتا ہوں، اس کمرے میں موجود کتنے لوگ تسلیم کریں گے؟ احسان مند ہوتے ہوئے اس محسن اور مربی کو پہچاننا چاہیے، مجھے اس محسن کی مناسب اطاعت کرنی چاہیے، اور مجھے کسی قسم کا خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اس محسن اور مربی کے حضور، اس کے لیے جو کچھ اس نے مجھے عطا فرمایا ہے، زندگی کا یہ عطیہ۔ کتنے لوگ اسے تسلیم کریں گے؟ مسلمان برائے مہربانی اپنے ہاتھ نیچے رکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 اور 23 25 یا 26 لوگ ہو سکتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے اس بیان کو تسلیم کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ کہتے ہیں انتظار انتظار، میں یہ نہیں کہتا۔ محسوس ہوتا ہے اس کا مطلب درست ہے۔ آئیے نکالتے ہیں مہد پر اسرار فضائش میں سے، پر اسرار فضائش میں سے آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کا معائنہ کرتا ہے، معائنہ کرنے کے بعد وہ تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد وہ مرض کی حالت بیان کرتا ہے، وہ جو کچھ بتاتا ہے اس کی آپ پر وضاحت کرتا ہے، صورتحال یہ ہے، اس کے بعد وہ نسخہ تحریر کرتا ہے۔ کیا وہ ایسا نہیں کرتا؟ وہ نہیں کرتا۔ کیا یہاں کوئی ڈاکٹر موجود ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی فارماسسٹ موجود ہے، کیمسٹ کہلانے والا ہے یہاں پر، لہذا اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو علاج کا منصوبہ ادا کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، اگرچہ آپ کو کوئی مرض لاحق نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ کچھ تحریر کرتا ہے، وہ ایک نسخہ تحریر کرتا ہے، اور وہ اس نسخے کے استعمال کو کہتا ہے جو فارماسیوٹیکل زبان کہلاتی ہے۔ فارماسیوٹیکل زبان کیا ہے؟ فارماسیوٹیکل کا طالب علم یہ کیا ہے؟ وہ زبان لاطینی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، فارماکولوجی کی منتخب زبان لاطینی ہے، اور جیسا کہ وہ اس کا اطلاق کرتا ہے، یہ وہ انداز ہے جس کے تحت ڈاکٹر فارمیسی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جو کہ مریض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خصوصی تعلق ہے۔ وہ ایک نسخہ تحریر کرتا ہے، فارماسسٹ اسے پڑھتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، اور تب تجارتی نام سے یا اصل نام سے وہ ابھرتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا درست؟ تب فارماسسٹ یا کیمسٹ بوتل پر لکھتا ہے، اسے ہر کھانے کے ساتھ لیں، دن میں 3 مرتبہ، لہذا کوئی چیز، یہ فارماسیوٹیکل نام ہو سکتا ہے جس کی شناخت کی جا سکتی ہے اس پر رابطے کی علامت کے ذریعے۔ درست؟ میں نے ابھی آپ سے اس بارے میں بات کی، آپ نے اسے تسلیم کیا، کیوں؟ یہ کہ انسان یہ استدلالی ہے، معقول ہے، یہ عملی ہے، یہ مذہبی کی مانند ہے، لیکن میں نے اسے آپ کو عطا کیا زبان میں۔ آپ کہتے ہیں انتظار کرو۔ لا الہ الا اللہ ایک بیان ہے کہ کوئی بھی پہچان کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے، کوئی خراج عقیدت کا حقدار نہیں ہے، ما سوائے اس محسن کو جو خالق ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ اور دنیا میں 1.5 بلین لوگ، چینی، مصری، افریقن، ایشیائی، جرمن، فرانسیسی، امریکن، کینیڈین، آسٹریلین، انڈونیشین، ملائیشین، جنوبی افریقن، جہاں کہیں بھی انسان موجود ہیں،
اور ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. دنیا میں 1.5 بلین لوگ، ہر 5 لوگوں میں سے ایک کھلم کھلا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی نہیں پہچان کے لائق، کوئی نہیں پہچان کے لائق، کوئی اطاعت کے لائق نہیں سوائے اس محسن کے، کوئی حمد کا سزاوار نہیں ہے جو پہلے ہی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جس نے ہمیں زندگی کا تحفہ دیا. آپ کہتے ہیں قادر مطلق، اللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مناسب نام ہے. حتمی بات یہ ہے جب آپ تعلقات استوار کرتے ہیں محسن کے ساتھ، آپ ایک مختلف انسان بننے کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اب کچھ قوانین موجود ہیں. ایک قانون موجود ہے آپ کے اور محسن اور مربی کے درمیان، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تعلق موجود ہے، آپ اسے نہیں جانتے. جب ایک مرد شادی کرتا ہے وہ ہمیشہ ایک خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرنے کا خواہاں ہے، یا خاتون خوبصورت مرد کے ساتھ شادی کرنے کی خواہاں ہوتی ہے. وہ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ چاول وغیرہ کھاتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، یا کیک کے ٹکڑے کھاتے ہیں، ہنی مون پر جاتے ہیں یا ہنی سن پر. اگر یہ 3 دن کا ہوتا ہے یا 7 دنوں کا یا جو کچھ بھی، ایک خاص نقطے پر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں خاتون وہ کیا کہتی ہے؟ گائے کا گوشت کہاں ہے؟ آپ اسے کاروباری جانتے ہیں. عورت وہ اس نوجوان کو جاننا چاہتی ہے جو روزانہ سویا رہتا ہے، وہ اٹھتا ہے، لہذا کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے سویٹ ہارٹ، ہنی مون ختم ہو چکا ہے. میرا مطلب ہے یہ وعدے کی مانند ہے جو آپ کرتے ہیں. آپ کو روٹی اور مکھن میز پر ملتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں مکان، گاڑیاں اور بچے، آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہمیں حق ہے کہ ہم اس تعلق سے ہی توقع رکھیں. کچھ باہمی ذمہ داریاں ہیں اور خالق محسن حق رکھتا ہے آپ کے اور خالق کے درمیان کچھ متبادل ذمہ داریاں جو آپ کو اور ہم کو عطا کیا گیا، اور ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے فرائض کی تکمیل کریں. کیا ہم کر سکتے ہیں سوائے پہچاننے کے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ماں سوائے اطاعت کے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ماں سوائے شکر گزار ہونے کے؟ بطور انسان جب آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ آغاز کرتے ہیں ایک ذمہ داری، ایک کارکردگی، معیار کی یقین دہانی، تکمیل آپ کے اور اس خالق کے درمیان، آپ کے اور محسن کے درمیان. جیسے آپ ایک گھر لیتے ہیں، آپ اس گھر کو پالش کرنے اور صاف ستھرا کرنے کا آغاز کرتے ہیں، کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، لان کو درست کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہر کوئی ایک مکان کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ نئی گاڑی لاتے ہیں، روزانہ دھوتے ہیں، پرانی گاڑی لاتے ہیں، اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں. دیکھیں انسان، کیونکہ ادلا بدلا ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح مسئلہ کہ آپ کو کیسے محسوس ہوتے ہیں، جو اصول جن کے آپ حامل ہیں، جن سے انسانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کی عکاسی کیسے ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں آپ کے تعلقات خدا کے ساتھ یا محسن اور خالق کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے انسانوں کے ساتھ تعلقات سے اس کی عکاسی نہیں ہوتی، آپ کو ان تعلقات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ تعلقات جو آپ خالق کے ساتھ رکھتے ہیں، تعلقات جو آپ اس مددگار کے ساتھ رکھتے ہیں، تعلقات جو آپ بینک کے ساتھ رکھتے ہیں، آپ کو ہمسائے کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتے جو ہمسائیگی کے خلاف ہے. آپ کو مختلف زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ جب آپ حامل ہوتے ہیں ایک اچھے تعلقات کے، ایک مضبوط تعلقات، ایک ثمر آور تعلقات خدا کے ساتھ، اپنے محسن اور مربی کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، خود اپنی ذات سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اور مفید تعلقات کس سے؟ دیگر لوگوں سے. جب آپ ایک انسان دیکھتے ہیں جو بے حس ہے، ناراض، بے حس، خطا کار، طعنہ زن ہے، اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم اس شخص کے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کے بارے میں بہت اچھا محسوس نہیں کرتے، اور وہ ثمر آور تعلقات کے حامل نہیں ہیں، اور نہ ہی پہچانتے ہیں اپنے خالق کو. لہذا زندگی کا مقصد آپ کے لیے اور میرے لیے اس معلومات کو استعمال کرنا ہے ایک ثمر آور، سود مند، مضبوط
جامع تعلقات کو فروغ دینا ہے اپنے محسن اور مربی کے ساتھ۔ ہمارا خالق اس کے ذریعے کیا قوانین، کیا اصول، کیا موضوع اور مناسب، کیا حساسیت، کیا سیرت خصلت بطور انسان جس کے ہم حامل ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عزت کرنا اور ایک دوسرے کی محبت کا جواب محبت سے دینا، اور یہ رویہ سماجی عدل بدلے کی اقدار کی جانب جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں اور مہمانوں، جیسے کہ زندگی کا مقصد یہ تسلیم کرنا کہ ایک سرچشمہ اور حتمی طاقت موجود ہے جس نے تمام تر تخلیق فرمائی ہے، اس خالق کے لیے اظہار تشکر کریں اور احترام کریں بہت سے وسائل کے لیے جو فراہم کیے گئے ہیں، اور شائستگی کے قوانین موجود ہیں، اخلاقیات جس کی قانون سازی اس فرما روا محسن اور مربی نے کی ہے۔ احتساب کے واضح تعلقات قائم کرنے کے لیے اس خالق کے ساتھ اور وہ محسن اور مربی مابعد ایک جسمانی انداز اختیار کرنا عبادت کا، تابعداری کا اور خراج تحسین۔ سب کچھ کرنے کے لیے جو کچھ اخلاقی طور پر کرنا ضروری ہے، باہمی روابط دیگر تمام انسانوں اور مخلوقات کے ساتھ تاکہ فروغ پا سکے ہم آہنگی، پرامن باہمی وجود پذیری، باہمی فائدہ اور شائستگی، اور آخر میں حتمی ملاقات کی پیش بینی اور اس فرما روا کے ساتھ ایک تخمینہ، کیونکہ ایک دن اگر آپ کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے اور آپ فائدہ اٹھانے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک دن اس کھاتے کا آڈٹ کیا جانا ہے۔ کسی کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اسے جو چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا آڈٹ نہیں کیا جانا، آپ کو بطور عطیہ آپ کی زندگی عطا کی گئی ہے، لیکن اس کا ایک آڈٹ ہونا ہے۔ ایک دن ایسا آنا ہے، ایک وقت جب تمام کھاتے بیلنس کیے جائیں گے، اور یہاں موجود ہر کوئی جو ایک کاروباری شخص ہے جانتا ہے کہ ایک بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سال کے اختتام پر آپ کو حکومت کے ساتھ چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ اپنی بیوی یا خاوند کے ساتھ چیزوں کا حساب کتاب کرتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ چیزوں کا حساب کتاب کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ، اور یکساں طور پر مرنے سے قبل آپ کو خدا کے ساتھ چیزوں کا حساب کتاب کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اگرچہ آپ محسن اور مربی پر ایمان نہیں رکھتے، اگرچہ یہ کھاتا استوار نہیں کرتے، آپ جانتے ہیں کہ بڑی حکمت والا ہے وہ محسن اور مربی، وہ کھاتا استوار کر رہا ہے۔ کیلون نے کہا تھا سعودی عربیہ کے بارے میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ایک مخصوص صورتحال ہے۔ میں اس کی وضاحت سعودی عرب کے نقطہ نظر سے کرنے لگا ہوں، اسلام کے نقطہ نظر سے نہیں، ٹھیک ہے؟ محض سعودی عرب کے نقطہ نظر۔ مفتی مراد سپریم کورٹ کا سربراہ سعودی عرب میں خصوصی مسئلے پر غور کیا، اور مسئلہ یہ تھا کیا خواتین، ٹھیک ہے، ان کی گاڑی چلانے میں حتمی فائدہ ہے یا کیا گاڑی چلانے میں حتمی ذمہ داری ہے؟ اس طرح پر غور کیا گیا تھا۔ کیا انہیں گاڑی چلانی چاہیے یا وہ گاڑی چلا سکتی تھی؟ کیا انہیں گاڑی چلانے کا حق حاصل ہے یا وہ حامل ہے؟ جو کچھ بھی ہے، یہ اسی تناظر میں اسے زیر غور لایا گیا تھا، اور انہوں نے یہ تشخیص سر انجام دی تھی کہ یہ بہت بڑا ملک ہے، بہت سی صورتحال میں ایک صحرا ہے، تاریک مقامات، اور کبھی کبھار ایک خاتون بذات خود گاڑی چلاتے ہوئے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، گاڑی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، گاڑی بند ہو جاتی ہے، جو کچھ بھی ہو، اور درمیان میں کہیں پھنس جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لہذا جب اجنبی آتا ہے، کسی بھی قسم کا اجنبی ہو سکتا ہے، اور اب کیا ہوتا ہے، وہ خدکشی کا شکار ہے، اس کی عصمت دری کر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، وہ اس کا ٹائر تبدیل کرتا ہے، اس کی مرمت کرتا ہے، لیکن کچھ راہ چلتے لوگ اس شخص کو دیکھتے ہیں، خاتون کی گاڑی میں وہ جھکا ہوا کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، اور وہ خاتون کے کنبے کے پاس جاتے ہیں، اس کے شہر یا اس کے گاؤں میں، اور ان کے رواج کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، ہم نے تمہاری ماں کو دیکھا، ہم نے تمہاری بہن کو دیکھا سڑک پر ایک اجنبی شخص کے ساتھ۔ اب یہ ان کے رسم و رواج کا حصہ ہے کہ ایک خاتون کی عزت کسی بھی شے سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ لہٰذا مفتی اعظم نے کہا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک خاتون گاڑی چلانا چاہتی ہے وہ لائسنس حاصل کر سکتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا خاوند یا اس کا بھائی یا اس کے کنبے کا فرد اس کے ہمراہ جائیں جہاں بھی اسے جانے کی ضرورت ہو، لہذا وہ شکار نہ بن سکے اس قسم کی صورتحال کی، اور یہ حقیقی مسئلہ ہے۔
اب وہاں رہائش نہ رکھنے والا شخص سوچے گا ٹھیک ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتی، یہ صورتحال نہیں ہے، ہم عزت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت خاتون کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے سے، اور تب کیا ہوتا ہے وہ بذات خود خطرے میں ہے۔ اور ہم برطانیہ میں دیکھ سکتے ہیں، میرا مطلب ہے ہم مغربی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں خطرناک کھیل، عصمت دری کے کتنے واقعات رونما ہوتے ہیں ایک ہفتے میں، گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر۔ جب ایک خاتون ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہی ہوتی ہے، آپ کے خیال میں عصمت دری کے کتنے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ میں ماہر عمرانیات ہوں۔ اعداد و شمار ہیں مغربی دنیا میں عصمت دری کے 496 واقعات ہر ہفتے رونما ہوتے ہیں۔ ایک خاتون جو بذات خود ہے، انہیں مخاطب کیا جاتا ہے یا ان کی عصمت دری کی جاتی ہے یا اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کی محض وجہ کچھ بھی نہیں، وہ بذات خود ہیں۔ اب میں تجویز پیش نہیں کر رہا، اگر مغربی دنیا میں قانون موجود ہے سعودی عرب کی مانند، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر غور کرنا۔ مغرب میں ہم مردوں کے لیے ممکن ہے، ہمیں اپنی خواتین کے لیے حفظ ما تقدم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ روزانہ کی 5 نمازیں، سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کیونکہ وہ مخصوص اوقات، ٹھیک ہے ہم تعین نہیں کرتے کہ خدا وہ تعین کرتا ہے کب سورج نکلتا ہے کب سورج ڈھلتا ہے، خدا تعین کرتا ہے کہ بچہ کب جنم لیتا ہے، 11 ماہ کیوں نہیں؟ میری مراد ہے حمل کا دورانیہ، کیونکہ 9 ماہ رحم مادر کے اندر، 11 ماہ کیوں نہیں؟ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ ایک دن میں کیوں 24 گھنٹے؟ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، لیکن وحی کے ذریعے، تحریک کے ذریعے، فیصلے کے ذریعے، خدا کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتایا گیا نماز کے یہ اوقات ہیں۔ اب ہم مسلمان ہم بھرپور انداز میں نہیں سمجھتے کیوں، لیکن ہم اس کی استدلالی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، ہم اسے اطاعت میں کرتے ہیں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک ندی بہتی اور تم اس ندی پر جاتے ہو، اب آپ جانتے ہیں ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد تم اس میں نہاتے ہو اور اس میں اپنے آپ کو صاف کرتے ہو، کیا شام تک آپ کے جسم پر کوئی میل کچیل موجود رہے گی؟ ہمیں کسی قدر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ ایک خاتون کے لیے کیا کہتا ہے؟ ملک کی سربراہ یا بطور صدر؟ اگر آپ دیکھتے ہیں ایک خاتون ملک کی سربراہ یا ایک صدر، اس حوالے سے اسلامی صورتحال عام طور پر مردوں کا کردار تحفظ کرنا ہے، عام طور پر نمائندگی کرنا، تحفظ کرنا بیرونی طور پر۔ بالکل اسی طرح آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک ملک کی فوج ایک دوسرے ملک کے خلاف جنگ کے لیے جا رہی ہے اور وہ ایک زنانہ رجمنٹ بھیج رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ موجود ہے۔ تمام تر آزادی اور خود مختاری کے باوجود بھی امریکہ ایک زنانہ ریجمنٹ نہیں بھیجتا، کیونکہ عام لفظوں میں خواتین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ خدا کے سامنے مساوی ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر تمام چوہے یہاں نکل آئیں، آپ پسند کرتے ہیں؟ یہ ایک مرد تھا، ٹھیک ہے، یہ کیوں غلط ہے؟ یہ نفسیاتی ہے۔ جب خواتین چوہا دیکھتی ہیں وہ فی الفور رد عمل کا اظہار کرتی ہیں، ایک مرد اسے گولی مار دے گا یا اسے ہلاک کر دے گا۔ لہذا خالق جس نے انسان کو تخلیق فرمایا جانتا ہے عورت کی نفسیات کو، عورت کی جسمانی ساخت کو جانتا ہے، وہ عورت کی جسمانی کارکردگی کو جانتا ہے، عورت کی حساسیت، اور عام لفظوں میں خالق نے ہم سے فرمایا ہے کہ مردوں کو کفالت کرنے والا ہونا چاہیے، محافظ عورتوں کا اور بچوں کا۔ لیکن اگر یہ کام کرنے والے مرد موجود نہ ہوں تب ہاں عورت رہنمائی کر سکتی ہے، ہاں عورت کر سکتی ہے، انہیں لازمی کرنا چاہیے۔ اور لہٰذا بدقسمتی سے ہم ایسے مسلمان ملک دیکھیں جو حامل نہیں ہیں اہل مرد کا جو اس کی رہنمائی کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ خواتین رہنمائی نہیں کر سکتی، یہ محض ایک مثال کی مانند ہے۔ میرے لیے یہ بہتر ہے باہر نکلوں اور کماؤں کنبے کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، وہ میرے گھر کا نظم و نسق چلائے، میری بیوی باہر نکلے اور کمائے، میں باہر نکلوں اور کماؤں، ہمارے 3 بچے بھی ہوں۔ لہٰذا کنبے کے ساتھ کیا ہوگا اور کنبے کے ساتھ کیا ہو چکا ہے مغربی دنیا میں؟
मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, दूसरा था पिज़्ज़ा हट और इस किस्म के तमाम मुकामात, उन्होंने कुनबे को तबाह कर दिया, क्योंकि कुनबा इकट्ठा नहीं बैठता। अब वो अब इकट्ठे नाश्ता नहीं करते, वो अब इकट्ठे रात का खाना नहीं खाते। कुनबा वसत पजीरी से भी आरी हो चुका है। दादा दादी, नाना नानी, वालदा, बच्चे, पोते, नवासे सब इकट्ठे बैठते थे, अखदार का तबादला करते थे, घरेलू काम पर तबादला ख्याल करते थे। इस बारे में क्या, उस बारे में क्या। अब खातून खाना बाहर काम पर है, वो गाड़ी चला रही है, उसका अपना बॉस है, अपना शोबा है, डैडी का अपना शोबा है, बच्चों के अपने शोबे हैं, दादा दादी वो ओल्ड एज होम में हैं। लिहाजा कुली आइडिया इस्लाम में ये कि किसी न किसी ने घर और कुनबे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब ये हर किसी ना सोचें कि ये एप्रन पहनने का मसला है या किचन में कहीं खाना पकाना। किसी न किसी ने बच्चों को तालीम देनी है, कुनबे के अक़दार को बहाल रखना है, वक्त की पाबंदी करनी है, घर की निगहदाश्त करनी है। यकीन करें वो जिसके लिए ये कर रहे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ है, और औरत ये सब कुछ करने की अहल है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी माँ और बच्चों को सराहता हूँ, हत्ता कि मेरी उम्र 40 वर्ष की जा पहुंची, तब मैंने अपनी माँ को समझा, और मैं हकीकत में पैदाइश को भी ना समझता था जिससे औरत को गुजरना होता है। हत्ता कि मैंने अपने 4 बच्चों को पैदा होते देखा, सर्जरी के जरिए मैं वहां मौजूद था। लिहाजा मेरी बात समझ में आई, एक माँ का मसला एक मखसूस हद तक। इस्लाम क्या फरमाता है? एक औरत का चैलेंज, औरत की जिम्मेदारी, औरत का फर्ज दुनिया के मुस्तकबिल के लीडरान को ज़ेर तालीम से आरास्ता करना, और तमाम पैगम्बरान की माँ थी। लिहाजा हम ये कहते हैं औरत की अपनी जिम्मेदारियां हैं, मर्दों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। आमतौर पर एक मर्द की जिम्मेदारियां बैरूनी होती हैं और औरत की जिम्मेदारियां अंदरूनी होती हैं। मैं मजीद एक सवाल लूंगा क्योंकि मेरा ख्याल है हमने काफी वक्त ले लिया है। कहते हैं ये हकीकत है, हर नमाज के दौरान आपने कोई बुरा काम किया या बुरी बात कही, वो नमाजें पढ़ने की वजह से माफ फरमा दी जाएंगे। इसका इन्हिसार इस सतह पर है जो कुछ आप कर चुके हैं। आप किसी को हलाक नहीं कर सकते और गुमान करें कि नमाज पढ़ी और माफी मिल गई। आप किसी की चोरी नहीं कर सकते और गुमान करें कि नमाज पढ़ी और माफी मिल गई। और अमवात की माफी नमाज पढ़ने से नहीं मिलती। अगर आप नमाज से कबल कुछ रकम मुझसे उधार ले लेते हैं, नमाज खत्म करने के बाद आप हनूज मकरूज हैं। लेकिन अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं काम जो आपने किए आपके और खुदा के दरमियान, वो अल्फाज जो नहीं कहने चाहिए थे, चीजें जो आपकी आंख को नहीं देखनी चाहिए थी, मकामात जहां पर आप गए, काम जो आपने किए, महज खुदा जानता है। या नमाज आपको तक़वियत देती है कुछ चीजों को दुरुस्त करने के लिए। आप कभी कभार मगरूर दिखाई देते हैं। आप ये नहीं कहते मैं मासूम खा हूं, लेकिन जब आप जाते हैं और नमाज अदा करते हैं, आपने तकब्बुर का इज़हार किया था, मुझे माफ करते, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बराए मेहरबानी मुझे माफ करते। लिहाजा नमाज आजिज़ी को फरोग देती है, नमाज तक़वियत देती है। महज एक नमाज से दूसरी नमाज तक ये मदद करती है। क्योंकि इस बारे में सोचे, अगर एक शख्स दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करता है और एक शख्स बदकारी के बारे में सोचता है, हरामकारी करता है या बैंक में डाका डालता है, और महज फज्र की नमाज का एहसास करते हुए, क्या वो बैंक डकैती की मनसूबा बंदी तर्क कर देंगे? या वो एक औरत को बुलाते हैं या औरत मर्द को बुलाती है, वो दोनों बाहम मिलना चाहते हैं, वो इख्तिताम पर मिलना चाहते हैं, या कौन सा वक्त, अगरचे वो वक्त एक नमाज का वक्त, क्या वो इस मुलाकात से पहले वो नमाज पढ़ लेते हैं? लिहाजा हम नमाज अदा करते हैं, तब हम मुलाकात करेंगे। लिहाजा जब हम यहाँ से जाते हैं, आपका घर या मेरा घर, लिहाजा हम दोपहर को नमाज अदा करते हैं नमाज, तब हम आपके घर पर मुलाकात करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, मैनोशी करते हैं। ये क्या है? क्या ये नमाज मगरिब है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लिहाजा नमाज का तमाम तर मसला पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान फरमाता है, क्या यह दुरुस्त है? दर हकीकत नमाज हिफाजती हथियार है इंसानी रुझानात के खिलाफ गलत कारी करने के हवाले से। लिहाजा नमाज कुल्ली आइडिया है, ये है खुदा के अलावा नमाज के बारे में कोई नहीं जानता, आपकी अपनी सोच में, क्योंकि आपकी सोच बेहतरीन है। जब आप नई सोच तामीर करते हैं, आप बेहतरीन तामीर करते हैं, हथियार दुनिया की किसी भी चीज से बेहतरीन। आप अपने कर्ज अदा करते हैं, आप अपने अल्फाज का एहतराम करते हैं, आप अपने हमसायों के साथ खुश अखलाकी से पेश आते हैं, अपने बच्चों के साथ दुरुस्त अंदाज में बात करते हैं, अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। क्यों?
کیونکہ آپ نے فروغ دیا اخلاق کو، اور نماز کا کلی مسئلہ اخلاقیات اور اچھا رویہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یقیناً مجھے بھیجا گیا اخلاق حسن اور اچھے رویے کی تعلیم کے لیے، لہٰذا کوئی شخص جو دن رات نمازیں ادا کرتا ہے اور دن اور رات، اور اگر آپ اس کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے، اس کی نمازیں مقبول نہیں۔